اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صدقہ اللہ کے عذاب کو ڈالتا ہے، صدقہ اللہ کی راہ میں صدقہ اتنی زبردست چیز ہے، اتنی مؤثر چیز ہے اور طاقتور چیز ہے، اس کو بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ ہلے نہ، حرکت نہ کرے، اللہ نے پہاڑ پیدا کیے اور اس کو زمین پر کھوٹی کے طور پر اس پر گاڑ دی، کیل کے طور پر گاڑ دیا، تو زمین بالکل ساکن ہو گئی، پرسکون ہو گئی، تھم گئی۔ جب فرشتوں نے یہ دیکھا کہ زمین تھم گئی ہے اور اتنی زبردست ہل رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا ربی پروردگار حل من خلقک اشد من الجبال، یہ پہاڑ آپ کی مخلوق بہت زبردست ہے، اتنی مضبوط کہ دھرتی جو ہل رہی تھی اس کو پرسکون کر دیا، تھام لیا ہے، کیا آپ کی مخلوق میں پہاڑ سے بڑھ کر کوئی مخلوق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نام، فرشتوں میں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور مؤثر اگر کوئی چیز ہے، اللہ نے خود کہا فرشتوں سے وہ صدقہ ہے، وہ بندہ میری راہ میں۔ یا رسول اللہ پاس تو کچھ نہیں تھا، لیکن آپ کا اعلان سنا، آپ کا اعلان ہو اور اللہ کی راہ میں ہم نے بھی اس سے بڑھ کر معلوم ہے اور کیا ہو سکتی ہے، میں نے محنت مزدوری کر کے یہ لے آیا ہوں، آدھا گھر میں رکھا ہے، آدھا آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ جو بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے مالدار صحابہ لے کے آئے تھے، ان کے ڈھیر پڑے تھے نا جہاں، اس صحابی کی وہ آدھا سا کھجوروں کو لیا اور ان کے ڈھیروں پر اس طرح بکھیر دیا، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء خبیر بما تعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا۔ وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي الصدقة أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا لفلان كذا ألا وقد كان لفلان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایمان والوں کی علامات، نشانیاں اور چند خصوصی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے بندے پکے سچے ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، ان میں کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان میں کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔
ایمان والے وہ ہیں جن کے مالوں میں، جن کی دولت میں مانگنے والوں کا بھی حق رہتا ہے، والمحروم، اور محروم آدمی کا بھی حق ہے۔ محروم وہ شخص جو خوددار ہے، سفید پوش ہے، مانگنے کے لیے در در پر نہیں آتا ہے، دھکے نہیں کھاتا ہے محتاج، ضرورت مند۔ تو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو ایسے آدمیوں کو تلاش کرتے ہیں اور مال میں سے ان کو ان کا حق دیتے ہیں، ان کو ان کا حصہ دیتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی، بلکہ یوں کہیے کہ ہر وہ شخص جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول جانا ہے، مانا ہے اور تسلیم کیا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، یہ اچھائی ہونا چاہیے۔ یہ نیکی کے وہ کام ہیں جن نیکی کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَسَابِقُوا، بڑو نیکی کے کاموں کی طرف، اللہ کی مغفرت اور بخشش کی طرف، اور ایسی جنت کی طرف عرضها السماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تقوی والے کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ تقوی والوں کی اس آیت میں چند خوبیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک خوبی یہ بتائی گئی کہ تقوی والے وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ حالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، مالداری میں بھی خرچ کرتے ہیں اور فقیری میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے زیادہ مال دیا ہے تو اس اعتبار سے اپنی استطاعت، حیثیت اور گنجائش کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اور کم مال دیا ہے تو اس میں سے بھی خرچ کرنے سے محروم نہیں رہتے۔ فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں۔ فرمایا وسارعوا، ایسے نیک کاموں میں انسانوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ قرآن کریم کے سب سے پہلے جو مخاطب تھے، قرآن کریم نے سب سے پہلے جن سے گفتگو کی ہے، بات کی ہے، وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے تھے، قرآن کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں اتارنے والے تھے، قرآن کریم کے پیغام کو صحیح معنوں میں اپنے عمل میں لانے والے تھے۔ انہوں نے نیکیوں کے کاموں میں، اچھے کاموں میں مسابقہ، ریس، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے دکھایا۔ جب کہیں ایسا موقع آتا تو وہ پیچھے نہیں رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، غالباً غزوہ تبوک کا موقع ہے، اعلان فرمایا کہ بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جس کے پاس جیسا ہے اس اعتبار سے خرچ کریں۔ غزوہ تبوک کا موقع بڑا نازک تھا۔ ادھر مدینے میں کھجور کے جو باغات تھے وہ پک چکے تھے، کھجوریں اترنے والی تھی، اور جس دشمن کا سامنا تھا وہ روم کا، اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی، ایک ایران، دوسرا روم۔ سفر بھی بہت دور کا تھا، سخت گرمی کا زمانہ تھا، سواریوں کی کمی تھی، مال کی کمی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں فنڈ چاہیے، جس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے پیش کرے۔ چنانچہ اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا، لانا شروع کیا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کتابوں میں موجود ہے حدیث کی، کہنے لگے کہ امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق فوافق ذلك عندي مالا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا اللہ کی راہ میں لوگ
اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس موقع پر میرے پاس بہت کچھ تھا اور میں نے دل میں سوچا کہ الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ، آج ایسا موقع ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے میں ابو بکر کو دیکھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں، سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج اللہ نے مجھے مال دیا ہے اور اللہ کے نبی کا اعلان بھی آ گیا ہے، اگر ابو بکر سے بڑھنے کا کوئی موقع ہے تو آج ہی۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا اور گھر میں جتنا بھی کچھ سامان تھا اس زمانے میں اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، اس کا آدھا کیا میں نے، آدھا گھر کے لیے چھوڑا، آدھا لے کر آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا، یا رسول اللہ میری طرف سے یہ حاضر ہے۔ کچھ دیر ہوئی تھی کہ یار غار رفیق مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مال لے کے آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اپنے گھر میں جو کچھ چیز تھی سب کچھ لے کے آیا ہوں، گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا میں نے کہا کہ میں ابو بکر سے نیکی کے کاموں میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر اسی موقع پر مدینے کے جو مالدار صحابہ تھے، سیٹھ تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خوب لا کے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سونے کے سکوں، اشرفیوں، دینار کا ڈھیر لے کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا یا رسول اللہ یہ حاضر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر صحابہ نے دیکھا کہ وہ سونے کی اشرفیوں کو، سکوں کو یوں پلٹ رہے تھے، پھر یوں پلٹ رہے تھے، اس میں آواز آ رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ تھے کہ ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کر لے عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لے کے آ رہے تھے۔ ایک صحابی تھے غریب صحابی، اور صحابہ میں سے 85% صحابہ ایسے تھے جو محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے، 15% صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، باقی 85% صحابہ محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور جب اس طرح کا موقع آتا تھا اپنی محنت مزدوری میں سے اللہ کی راہ میں ضرور دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی اپنے گھر گئے اور گھر والی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں فنڈ جمع کرنے کا حکم دیا ہے، اعلان کیا ہے چندے کا، اور ہر ہمارا ساتھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لا رہا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو بیوی بھی بہت سمجھدار، دانشمند، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، کہنے لگی کہ اس میں سوچنے کی یا مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا کریں کہ آپ کسی باغ والے کے یہاں چلے جائیں، رات بھر محنت مزدوری کریں اور جو کچھ اس کے عوض میں اجرت میں مل جائے وہ تم اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کے پیش کرو۔ وہ صحابی ایک باغ میں گئے، محنت مزدوری کی، ایک سا جو اس وقت پیمانہ ہوتا تھا وہ بھر کر ان کو اس کی اجرت میں کھجوریں ملی، وہ ایک سا کھجوریں لے کر اپنے گھر آئے، اس میں سے آدھی اپنے گھر پہ رکھی گھر والوں کے لیے اور آدھی لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ یا رسول اللہ پاس تو کچھ نہیں تھا لیکن آپ کا اعلان سنا، آپ کا اعلان ہو اور اللہ کی راہ میں ہم نے دے، اس سے بڑھ کر معلومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے محنت مزدوری کر کے یہ لے آیا ہوں، آدھا گھر میں رکھا ہے، آدھا آپ کی خدمت میں پیش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ جو بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے مالدار صحابہ لے کے آئے تھے، ان کے ڈھیر پڑے تھے نا جہاں، اس صحابی کی وہ آدھا سا کھجوروں کو لیا اور ان کے ڈھیروں پر اس طرح بکھیر دیا، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے۔ یہ واقعی اس نے خرچ کیا ہے، محنت مزدوری کر کے لے کے آیا، اللہ کی راہ میں دے رہا۔ منافق جو لوگ تھے، منافق قسم کے، دوغلے قسم کے لوگ، وہ کسی حال میں بھی
ایمان والوں کو بخشتے نہیں تھے اور کمنٹ کرتے تھے، تکلیف دہ باتیں کہتے تھے۔ اس موقع پر بھی جب حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی اور مالدار صحابہ اپنی مالدارانہ حیثیت کے مطابق لا کر جب سامان ڈھیر کیا تھا تو انہوں نے یوں کہا کہ یہ تو دکھلاوا کر رہے ہیں، یہ تو ریا کر رہے ہیں، یہ نام و نمود و شہرت کے لیے دے رہے ہیں۔ اور جب یہ غریب صحابی آدھا سا کھجوریں محنت مزدوری کر کے لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر پر اس کو بکھیر دیا تو ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے بارے میں کہا ان اللہ لغنی عن صدقۃ ھذا، ارے اتنی سی کھجوری لے کے آئے ہیں، اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ اس کے صدقے سے بے نیاز ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں اس کے صدقے کی بڑی اہمیت تھی۔ اللہ نے اس بارے میں آیتیں اتاری، فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم۔ جو لوگ یلمزون المتطوعین من المؤمنین، ایمان والے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ان میں کیڑے نکال رہے ہیں، عیب نکال رہے ہیں، ان پر تبصرے کر رہے ہیں اور تکلیف دہ باتیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدهم، وہ ایمان والے خرچ کرنے والے ایسے ہیں جو محنت مزدوری کر کے لا کے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، ان کے تو حوصلے بڑھانے چاہیے، ان کے بارے میں تو ایسی باتیں کہنی چاہیے کہ ان کی ہمت افزائی ہو، لیکن یہ ایسے تبصرے کر رہے ہیں جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ سخر اللہ منہم، یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو اتنی سی لے کے آئے، اردو میں کہتے ہیں کہ لوٹنڈی کی ٹانگ بھی آ گئی، ایک مذاق کے طور پر کہتے ہیں، کوئی معمولی چیز دے رہے تو اس کا مذاق اڑانے کے لیے فیسخرون منہم، ان خرچ کرنے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق بنائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، قرآن نے سب سے پہلے خطاب کیا، گفتگو کی تو ان سے کی، وہ نیکیوں کے کاموں میں اس طرح آگے بڑھنے والے تھے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، خود ان کا قول، ان کی بات اور گفتگو بخاری شریف میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا جب حکم فرمایا کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے اور شوق دلایا کرتے تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، کنا نذهب الى السوق فنحامل، ہم بازار جایا کرتے تھے اور بوریاں اٹھایا کرتے تھے، مزدوری اور کلی کا کام کیا کرتے تھے، اور اس میں سے جو کچھ ہوتا تھا ہم اللہ کی راہ میں لا کر خرچ کیا کرتے تھے۔ اور پھر ان کی یہ بات بخاری شریف میں موجود ہے کہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، محنت مزدوری کر کے ہم خرچ کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اتنی برکت عطا فرمائی کہ انوی کا ہر آدمی آج لاکھوں روپے اپنے پاس رکھتا ہے، لاکھوں روپے آج اپنے پاس رکھتا ہے۔ اللہ نے محنت مزدوری کر کے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت رکھی۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ان کے مال میں مانگنے والوں کا بھی حصہ ہے، اور جو لوگ مانگنے نہیں آتے لیکن ضرورت مند ہیں ان کا بھی حصہ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک تو زکات کے طور پر ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ ہے، اور وہ بھی نصاب کو اگر مال پہنچ جائے تو ہے، جسے ہم زکات کہتے ہیں، وہ تو ایک بنیادی چیز ہے، فرض ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث نے ایمان والوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ صرف زکات پر اکتفا نہ کریں، بس زکات نکالی بس ختم ہو گیا معاملہ، نہیں، اپنے زائد مال میں سے اللہ کی راہ میں دیتے رہیں، اسے صدقہ کہا ہے۔ اپنے بہترین مال میں سے اللہ کو دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ملے گا، نیکی کا کمال ملے گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ زکات تو آپ خرچ کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرض کیا ہے، فرض چیز کو اگر آپ نہیں دیں گے تو بڑا گناہ ہے، بڑی گرفت ہے، بڑا سخت معاملہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ پھر آپ سوچتے ہیں باقی جو مال ہے بڑی محنت سے کمایا ہے، یہ کیسے دیں؟ مال کا نکالنا بہت مشکل کام ہے، مال بہت محبوب چیز ہے۔ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، اللہ کے ہاں نیکی کا بلند درجہ اسی وقت تک پا سکتے ہو جب تم اپنی بہترین سے بہترین محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
قرآن پر عمل کرنے میں کتنی جلدی کرتے تھے، مسارعت فرمایا کرتے تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو انصار صحابہ میں بڑے مالدار صحابی تھے، بڑے باغات تھے ان کے پاس، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے اور یہ آیت اترنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے باغات میں سے سب سے بہترین باغ جو میرے دل میں بہت محبوب اور پسندیدہ ہے وہ ہے بیروحا۔ یہ بیروحا نامی باغ تھا، مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے اور وہاں کا پانی بہت پسند تھا اللہ کے نبی کو، وہ پیا کرتے تھے اور درختوں کے سائے میں اللہ کے نبی بیٹھا کرتے تھے۔ کتنا بہترین اور پسندیدہ باغ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ، میں نے نگاہ دوڑائی، سب سے محبوب چیز میرے نزدیک بیروحا باغ ہے اور میں یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں دیتا ہوں، دعھا حیث عناک اللہ، جہاں آپ مناسب سمجھیں اس کو استعمال کر لیں، اس کو دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، کہا کہ بہت خوشخبری ہو، بہت خوشخبری ہو، ذاک مال رابح، اس کا تمہیں بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا، بخن بخن ذالک مال رابح۔ پھر حضور نے فرمایا ابو طلحہ بہت اچھی بات اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، لیکن میری رائے یہ ہے کہ تمہارے کچھ رشتہ دار عزیز وہ مستحق ہیں اور وہ زیادہ اس کے حقدار ہیں، تم ان کو یہ دے دو۔ کہا یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم ہو، میں نے تو آپ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، میں اس کا اجر اور زخر و ذخیرہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پانا چاہتا ہوں، باقی آپ کا جہاں حکم ہوگا میں وہاں اس کو استعمال کر دوں گا، وہاں خرچ کر دوں گا۔ اسی آیت کے اترنے کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تب تک نیکی کے بلند درجے کو نہیں پا سکتے ہو، کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو۔ میں نے دیکھا کہ میری زمینوں میں سے خیبر کی جو زمین ہے، خیبر کی زمین بڑے باغات والی تھی، کھجوروں والی، کہا یا رسول اللہ وہ ٹکڑا مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ یہ آیت اتری ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میری راہ میں سب سے پسندیدہ چیز دو۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے نزدیک جو سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ ایک باندی، غلام باندیوں کا دور تھا، مجھے بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے، میرے دل میں جگہ کیے ہوئے ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اس کو آزاد کرتا ہوں۔ اور حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر بعد میں کہا کرتے تھے کہ چونکہ اللہ کی راہ میں دینے کے بعد کوئی چیز واپس لینا جائز نہیں ہے، اگر شریعت میں اس کی اجازت ہوتی، دین میں اس کی رخصت ہوتی کہ کوئی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دینے کے بعد کھٹکا محسوس ہو کہ مجھے نہیں دینی چاہیے یا دل نہیں لگ رہا ہے تو میں اس باندی کو واپس ضرور لیتا ہوں، اتنی پسندیدہ تھی۔ لیکن یہ آیت اتری کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اللہ کی راہ میں دینے کا ایک جذبہ تھا، تو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں دینا صدقے کے طور پر، زکات کے طور پر دیتے ہی ہیں لیکن صدقے کے طور پر ہو، صدقے کے اپنے فائدے ہیں، صدقے کے اپنے منافع ہیں، صدقے کی جو چیزیں ہیں نفع کی وہ اگر گنانے لگ جائیں اور حدیث میں جس کی تشریح آئی اور توضیح آئی ہے تو بہت وقت درکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ کرو، اس لیے کہ صدقے میں بہت سارے منافع ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صدقہ اللہ کے عذاب کو ٹالتا ہے، صدقہ اللہ کی راہ میں صدقہ اتنی زبردست چیز ہے، اتنی مؤثر چیز ہے اور طاقتور چیز ہے، اس کو بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے ایک حدیث کے ذریعے سے۔ ترمذی کی وہ حدیث آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لما خلق اللہ الخلق جعلت تمید، اللہ نے جب اس کائنات کو پیدا فرمایا اور زمین کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا تو یہ زمین پانی پر بچھی ہوئی، جعلت تمید، زمین ہچکولے کھانے لگی، ہلنے لگی، تو فرشتوں نے کہا اس طرح اگر ہلے گی تو اس میں تو اللہ انسانوں کو بسانا چاہتا ہے، انسان کیسے رہیں گے؟ زمین میں تو ذرا سا جھٹکا آتا ہے زلزلے کا تو آپ دیکھتے ہیں کتنی بے چینی ہوتی ہے، تو
اس طرح ہلتے ہوئے انسان کیسے رہیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ہلے نہ، حرکت نہ کرے، اللہ نے پہاڑ پیدا کیے اور اس کو زمین پر کھوٹی کے طور پر اس پر گاڑ دیا، کیل کے طور پر گاڑ دیا، تو زمین بالکل ساکن ہو گئی، پرسکون ہو گئی، تھم گئی۔ جب فرشتوں نے یہ دیکھا کہ زمین تھم گئی ہے اور اتنی زبردست ہل رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا ربی پروردگار حل من خلقک اشد من الجبال، یہ پہاڑ آپ کی مخلوق بہت زبردست ہے، اتنی مضبوط کہ دھرتی جو ہل رہی تھی اس کو پرسکون کر دیا، تھام لیا ہے، کیا آپ کی مخلوق میں پہاڑ سے بڑھ کر کوئی مخلوق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نام، فرشتوں ہاں پہاڑوں سے بھی مضبوط ہماری مخلوق میں ہے مخلوق۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ فرشتوں نے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الحدید، لوہا۔ لوہا پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے کہ وہ پتھروں کو بھی کاٹ دیتا ہے اور پہاڑوں کو بھی کاٹ کر اس میں راستے بنا دیتا ہے، لوہا بہت مضبوط ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا یا ربی حل شیء اشد من خلقک من الحدید، آپ کی مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ کوئی مضبوط مخلوق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، لوہے سے بھی زیادہ مخلوق آگ ہے، یہ آگ لوہے کو بھی تباہ کے اور پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا یا ربی وہل شیء اشد من خلقک من النار، آگ سے بڑھ کر کوئی مضبوط مخلوق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نام الماء، پانی آگ سے بھی زیادہ مضبوط ہے کہ وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کیا پانی سے بڑھ کر کوئی مضبوط مخلوق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نام، ہاں الریح، ہوا۔ ہوا یہ پانی کو بکھیر دیتی ہے، ہوا یہ بادلوں کو اڑا کے لے کے جاتی ہے، دریا اور نہروں کے رخ کو ہوا جب زبردست آتی ہے تو پھیر دیتی ہے، ہوا بہت مضبوط مخلوق ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا پروردگار حل من خلقک اشد من الریح، اس ہوا سے بھی بڑھ کر آپ کی مخلوق میں کوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہاں صدقۃ، صدقہ ہے، میری راہ میں خرچ کرنا ہے، جس کو بندہ خرچ کرتا ہے صرف میرے یہاں ثواب اور اجر پانے کی۔ مخلوق میں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور مؤثر اگر کوئی چیز ہے، اللہ نے خود کہا فرشتوں سے وہ صدقہ ہے جو بندہ میری راہ میں نکالتا ہے۔ صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ میتۃ السوء، بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ تدفع البلاء، بلاؤں کو ڈالتا ہے، صدقہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا دارو مرضاکم بالصدقہ، تمہارے جو مریض ہیں، تمہارے جو بیمار لوگ ہیں، ان کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو۔ کتنے سارے واقعات ایسے ہیں کہ مریض تھے، بیمار تھے اور انہوں نے تمام ڈاکٹروں کے پاس جو بہتر سے بہتر علاج ہو سکتا ہے کرا لیا ان کے پاس جا کے، لیکن کوئی نفع نہیں ہوا۔ پھر کسی نے ان کو صدقے کی فضیلت بتائی، کسی نیک آدمی نے بتایا اللہ کی راہ میں دو، صدقہ دیا تو وہ بہتر ہو، صحت مند ہو گئے، شفا یاب ہو گئے۔ یہاں تک کہ میں پڑھ رہا تھا عربی مضامین میں سرچ کیا کہ فضل الصدقہ فی دفع المرض، مرض کی علاج میں صدقہ کا کی جو فضیلت ہے، جو اثر ہے، اس کے واقعات، تو عربوں نے بہت سارے اس میں جمع کیے۔ عربوں کے مال کی کوئی کمی نہیں ہے، کتنے سارے وہاں کے مالداروں نے انہوں نے واقعات نقل کیے، یورپ گئے، امریکہ گئے اور وہاں گئے، خطرناک قسم کی بیماری لگی ہوئی تھی، شفا نہیں مل سکی۔ پھر کسی نے کہا کہ بھائی اللہ کی راہ میں صدقہ دو اور اتنا دو جتنا وہاں خرچ کر کے آئے۔ یعنی ہم اللہ کی راہ میں جب صدقہ دینے کی نوبت آتی ہے تو 100 دیتے ہیں، 500 دیتے ہیں، اور ڈاکٹر کیا 1 لاکھ دینے کے لیے بھی راضی ہو جائیں گے۔ یہاں کم سے کم دیتے ہیں، نسبت برابر ہونی چاہیے، اس اعتبار سے دو تو اللہ تمہارے مرض میں، تمہارے مریض کو ضرور مرض سے، بیماری سے شفا دے گا۔ کتنے سارے واقعات ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ مریضوں کو جن کے بارے میں لا علاج کہہ دیا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، جا کر تم ان کی خدمت کرو بس، لیکن جب صدقہ دینے کا معمول بنا لیا اس کی طرف سے اللہ نے شفا دی۔ صدقہ موت سے بھی بچاتا، بری موت سے کہا، اور کوئی دشمن ہے، کوئی حاسد ہے، کوئی قاتل ہے، قتل کرنے والا ہے، قتل سے بھی بچا لیتا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، کتابوں میں نقل ہوا ہے، علامہ ابن فرات مصری کا ان کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کے زمانے کا جو وزیر تھا مصر کا، اس کی نیت خراب ہو گئی، بڑے عالم تھے اور بڑے علماء سے حکومتیں بھی ڈرا کرتی تھی، تو اس نے
نے ارادہ کیا کہ علامہ ابن فرات کو قتل کر دوں، مار ڈالوں، لیکن جب اس کے دل میں دماغ میں خیال آیا کہ ان کو ختم کرنا ہے، راستے سے ہٹانا ہے، تو برابر رات کی خواب دیکھا کرتا تھا کہ میں قتل کرنا چاہ رہا ہوں علامہ ابن فرات کو، اور سامنے سے ایک روٹی آ رہی ہے اور روٹی جو ہے دفاع کر رہی ہے، بچاؤ کر رہی ہے، روٹی ان کو قتل نہیں کرنے دے رہی ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا بادشاہ، جب کئی مرتبہ یہ خواب دیکھا، علامہ ابن فرات کو خود کو بلایا کہ بھائی تمہارے سلسلے میں میری نیت خراب ہو گئی تھی اور تمہیں راستے سے ہٹانا چاہ رہا تھا، قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں کئی مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ایک روٹی آ رہی ہے تمہارا بچاؤ کر رہی ہے، کیا معاملہ ہے روٹی کا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ میری زندگی میں ہمیشہ یہ کرتی تھی کہ میرے سرحانے رات کو ایک روٹی رکھ دیا کرتی تھی اور صبح میری طرف سے اس کو صدقہ کر دیا کرتی تھی، کسی غریب کو محتاج کو دے دیا کرتی تھی۔ زندگی میں ان کا یہ معمول رہا، میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں نے سوچا کہ میرے والدہ کے معمول کو میں برقرار رکھوں، ان کے اس عمل کو جاری رکھوں، تو میں بھی یہ کرتا ہوں کہ رات کو سوتے وقت سرحانے روٹی رکھ دیتا ہوں، صبح کسی محتاج کو دے دیتا ہوں۔ تو بادشاہ کہنے لگا ہاں یہی روٹی ہے جو تمہیں قتل کرنے سے روک رہی ہے، قتل سے بچاؤ کر رہی ہے اور حفاظت کر رہی ہے۔ اور پھر کہنے لگا کہ آج سے میں نے اپنے دل میں تمہارے سلسلے میں جو باتیں تھی وہ ختم کر دی ہے، آج کے بعد میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچانے کا ارادہ نہیں کروں گا اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ہمیں معمول بنانا چاہیے، روٹین بنانا چاہیے، ہر ایک اپنے حساب سے۔ اگر غریب ہے تو کم کا معمول ہو، مالدار ہے اللہ نے گنجائش کیا ہو تو اس اعتبار سے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں آئی ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان ایک مرتبہ کہا کہ سبقہ درہمان مئات الف درہم، 2 درہم صدقہ یہ 1 لاکھ پر بھاری پڑ گئے۔ صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک طرف 1 لاکھ درہم ہے، ایک طرف 2 درہم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 ہی درہم ہیں، وہ ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے، دوسرا آدمی جاتا ہے اس کے پاس بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، خزانے ہیں، روپے پیسے ہیں، اور کروڑوں اربوں خربوں میں سے 1 لاکھ دیتا ہے، تو اس کا 1 درہم یا 2 درہم اس کے 1 لاکھ پر بھاری ہوتے ہیں۔ تو چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو، ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ صدقے کے بے شمار فائدے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے تصور و خیال میں بھی نہیں آ سکتے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے صدقے، صدقہ دیا کرو اللہ کی راہ میں۔ زکوٰۃ تو دیتے ہی ہیں، وہ تو فرض ہے ہی، اس کے علاوہ بھی ایمان والوں کا یہ معمول ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں دیں۔ اس سے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، قلب کو راحت نصیب ہوتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں صدقے کا فائدہ ایک بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی، خرچ کرنے کی